اور بیچ میں ہم ہیں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ محترم سامعین، اساتذہ کرام اور میرے ہم مطلب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے دل و جان، عزم و ہمت کا نشان، ہم سب کی پہچان، سرزمین گلگت بلتستان۔ میرے ساتھیوں، گلگت بلتستان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام علم و ادب کا نام ہے، یہ نام کیٹو سیاہ چند کا نام ہے، یہ نام پھولوں پھولوں، حسین وادیوں، دل فریب نظاروں، فلک بوس پہاڑوں، گنگناتے آبشاروں، خوبصورت سیرگاہوں اور امن سکون کی وادی کا نام ہے۔ اے میرے پیارے وطن، اے سرزمین گلگت بلتستان، اے میرے پیارے وطن، اے سرزمین گلگت بلتستان، چومتا ہے تیرے پیشانی کو جھک کر آسمان۔ جناب صدر، 20 لاکھ کے لگ بھگ آبادی اور 72,000 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی سرزمین گلگت بلتستان دفاعی اور تجارتی لحاظ سے ایک اہم خطہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی سپر پاور کی کشش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جناب صدر، جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت گلگت بلتستان کے مسلمان ڈوگرا سامراج کی ظلم و بربریت سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی لیے نومبر 1947 کو گلگت آزاد کروانے کے بعد یہاں کے عوام اور مسلمانوں نے بلتستان کی طرف رخ کیا اور یوم بلتستان میں ایک انقلابی ماحول پیدا ہو گیا۔ رفتہ رفتہ حالات نازک سے نازک تر ہوتے گئے اور بالآخر مجاہدین گلگت بلتستان اور ڈوگرا سامراج کے درمیان ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ جذبہ ایمانی سے سرشار یہاں کے بہادر، باشعور، جرأت مند، دلیر اور بہادر مسلمانوں نے ڈوگرا سامراج کو مار بھگایا اور آزادی حاصل کی۔ اے مجاہدین وطن تم پر سلام، اے مجاہدین وطن تم پر سلام، تم نے روشن کر دیا گلگت بلتستان کا نام۔ میرے ساتھیوں، آج کل گلگت بلتستان پاکستان کی حسین ترین وادی میں شمار ہوتا ہے۔ موسم گرما میں دنیا بھر سے لوگ اس کی حسین اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جنت سے کہیں بر کی حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بر کی حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ جناب صدر، آج یہاں کے لوگوں میں پاکستان کے لیے جتنی محبت